حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک راستے سے گزرے، کیا دیکھا ایک بوڑھا جو ہے راستے میں کھڑا ہو کر وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے یہاں پہ لا کے کھڑا دیا کہ تم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے؟ اس نے عرض کی بوڑھے نے کہ حضور، ایک جزیہ، دوسرا بڑھاپا اور تیسری حاجت، یعنی ایک تو میں جزیہ عطا کرتا ہوں آپ کی حکومت کو، دوسرا میں بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا ہوں، کمانے کے قابل نہیں رہا، تیسرا میں حاجت مند ہوں، میرے گھر کا نظام نہیں چلتا، اس لیے آج میں یہاں پہ مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کس قوم سے ہے؟ کہتا ہے حضور میں یہودی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی بوڑھے کو اپنے گھر میں لے گئے، عزت کے ساتھ پیش آئے، اسے اپنے گھر سے اسے بہت سارا مال عطا کیا، اور آپ نے مال دینے کے بعد اس کا جزیہ بھی معاف کر دیا، اور آپ نے اپنے عامل کو لکھا کہ اسے اور اس جیسے کمزوروں کو دیکھو، یہ انصاف نہیں ہے کہ جب تک یہ جوانی میں کماتے رہے ہم ان کی کمائی حاصل کریں، اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ نہیں کیا، صرف اس کا جزیہ معاف نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے جو ہے ہر مہینے کا وظیفہ اس کا مقرر کر دیا کہ تم بوڑھے ہو اور کمانے کے قابل نہیں ہو تو تمہیں ہر مہینے جو ہے تمہیں اس کا جو ہے گھر بیٹھے وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا، جو کہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ صدقات و خیرات میں سے آپ ان کے بوڑھے کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ اسلام ہی ہے جو ذمیوں کے ساتھ اتنا پیار کا درس دیتا ہے، اور ذمیوں نے جب دیکھا کہ اسلام کا اتنا جو ہے بہترین سلوک اور اسلام کا ہمدردانہ رویہ، اور ان کے کمزوروں، بوڑھوں، بچوں اور کمزوروں کے ساتھ جو مراد اسلام نے ان کے کمزوروں، بوڑھوں اور بچوں کو دی، پھر ان کے اندر جو ان کے اوپر ٹیکس تھے اسلام نے اس کے اندر کافی چھوٹ ان کو رعایت عطا کی، اور اپنے حکمرانوں کی ظلم اور زیادتیوں سے وہ تنگ تھے تو وہ رومیوں اور فارسیوں اور دیگر قوموں کے زیر رہنے کی بجائے وہیں غیر مسلمانوں کے زیر سایہ رہنا انہوں نے پسند کیا، اور یہی اسلام کا ایک انتہائی جو ہے بہترین سلوک تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دامن کے اندر جبر کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی خوشی اسلام کے دامن کے اندر آنے شروع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم اچھے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہ معاملات ہیں، ان کے یہ رویے ہیں، لیکن غیر مسلم کافر ہی ہوتا ہے، وہ جتنا بھی اچھا بن جائے وہ مسلمان سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر کلمہ طیبہ کا نور ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کسی کو جو ہے کافر اس کی پاؤں کی خاک کے برابر میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر کفر ہے، اس کے اندر اسلام ہے، اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے۔ تو اسلام نے یہ جو حقوق دیے ہیں، یہ سب سے زیادہ اسلام نے ذمیوں کو حقوق عطا کیے ہیں۔ آپ حقوق کا درس دینے والے جو ممالک ہیں، غیر جو ہے مسلم ممالک، وہ زیادہ کہتے ہیں کہ ہم نے حقوق دیے، لیکن اگر اسلام کا بنظر غور مطالعہ کریں تو اسلام نے سب سے زیادہ حقوق عطا کیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہیرا کے باشندوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو ان کے اندر 4 شقیں یہ بھی تھیں کہ جب کوئی شخص جو ہے کمانے کے قابل نہ رہے، یا جب کوئی کسی آفت کا شکار ہو جائے، یا جب کوئی جو ہے امیر غریب بن جائے، یا جب کوئی اتنی غربت کی لکیر کے نیچے چلا جائے کہ وہ اسے جو ہے اس کے گھر والے یا اس کے دین کے لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہوں، تو آپ نے اس وقت فرمایا یہ 4 معاملات بن جائیں تو پھر آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کا جزیہ جو ہے معاف ہے، اور نہ صرف فرمایا کہ جزیہ معاف کرنے کا حکم دیا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے گھر کا، ان کے کنبے کا باقاعدہ وظیفہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاہدہ تھا جو ذمیوں کے ساتھ
ان غیر مسلموں کے ساتھ ان کی غربت کے اندر بھی اور ان کی جو ہے ان کمزوری کی حالت کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس سے بڑا کوئی کائنات کے اندر مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے ذمیوں کے حقوق ادا کیے اور دیگر بہت ساری چیزوں کے اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ کوئی اور مذہب اتنے حقوق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔